آج ہم تاریخ کے ایک بہت ہی دلچسپ اور اہم موڑ پر بات کرنے والے ہیں، یعنی صلح حدیبیہ پر۔ تو سوال یہ ہے کہ کیسے ایک ایسا معاہدہ جو پہلی نظر میں سراسر شکست لگے، بعد میں کھلی فتح ثابت ہوا۔ یہ ایک ایسی گتھی ہے جسے آج ہم سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان شرائط کی جس نے سب کو پریشان کر دیا تھا۔ آخر ایسا کیا تھا اس معاہدے میں کہ مسلمانوں کو لگا کہ یہ تو بہت بڑی ناکامی ہے؟ ذرا سوچیں، 1400 لوگ، احرام پہنے ہوئے، قربانی کے جانور بھی ساتھ ہیں، صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، اور انہیں کہہ دیا جاتا ہے نہیں، آپ واپس جائیں۔ اور بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی، شرط یہ ہے کہ مکہ سے کوئی بھاگ کر آئے تو اسے واپس کرنا پڑے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ چلا جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو سراسر یک طرفہ بات تھی۔ یہ ایک ایسی صورتحال تھی جو بظاہر بہت مایوس کن بلکہ تذلیل آمیز لگ رہی تھی، ایک ناقابل برداشت شکست۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اتنی سخت شرطیں مان کیوں لیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا اور دیکھنا ہوگا کہ یہ سارا سفر شروع ہی کیوں ہوا تھا۔ دیکھیں، یہ کوئی جنگی مہم تو تھی ہی نہیں۔ مسلمانوں کا ارادہ بالکل صاف تھا، ایک پرامن زیارت۔ وہ غیر مسلح تھے، احرام کی حالت میں تھے۔ یہ اپنے آپ میں ایک پیغام تھا کہ بھائی ہم لڑنے نہیں، عبادت کرنے آئے ہیں۔ لیکن پھر حدیبیہ کے مقام پر قریش کی فوج نے راستہ روک لیا، اور یہیں سے اصل امتحان شروع ہوا، سفارتکاری کا بھی اور عزم کا بھی۔ تو یہاں دو بالکل مختلف سوچیں آمنے سامنے تھیں۔ ایک طرف تھے غیر مسلح زائرین جن کا مقصد صرف اور صرف پرامن عبادت تھا، اور دوسری طرف مکہ کی مسلح سیاسی طاقت جو کسی بھی قیمت پر اپنی اتھارٹی برقرار رکھنا چاہتی تھی۔ تو یہ ٹکراؤ تھا نیتوں کا، ایمان کا، اختیار کے خلاف۔ اور پھر بات چیت کے دوران ایک افواہ پھیلی حضرت عثمان کی شہادت کی، جس سے ماحول ایک دم بہت کشیدہ ہو گیا۔ اسی نازک موقع پر پیغمبر اسلام نے سب کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا اور ایک عہد لیا۔ اسی کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ یہ عہد تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس ایک عہد نے مسلمانوں کا اتحاد اور عزم دنیا کو دکھا دیا اور مذاکرات کی پوری گیم ہی بدل دی۔ تو ہم واپس اسی سوال پر آتے ہیں، آخر وہ شرطیں جو اتنی کمزور لگ رہی تھیں ایک بہت بڑی اسٹریٹجک جیت کیسے بن گئیں؟ اس میں راز کیا تھا؟ اس کا جواب ہمیں ملتا ہے اس وحی سے جو اس معاہدے کے ٹھیک بعد نازل ہوئی، جس میں اللہ نے خود اسے فتح مبین کہا، یعنی کھلی ہوئی فتح۔ اس ایک آیت نے پورا پرسپیکٹیو ہی بدل دیا۔ اس نے مسلمانوں کو فوری مایوسی سے نکال کر دور کی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اور وہ دور کی سوچ کیا تھی؟ دیکھیں، پہلی بار قریش نے مسلمانوں کو ایک برابر کی سیاسی طاقت مانا۔ یہ خود ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک جیت تھی۔ پھر 10 سال کی جنگ بندی، مطلب لڑائی ختم۔ اب اسلام امن کے ماحول میں پھیل سکتا تھا۔ مسلمان اب مکہ کی فکر چھوڑ کر دوسرے قبیلوں پر فوکس کر سکتے تھے، اور سب سے اہم بات، اگلے سال پرامن طریقے سے عمرہ کرنے کا راستہ کھل گیا، جس نے آگے چل کر فتح مکہ کی بنیاد رکھی۔ تو جو رعایت دی جا رہی تھی وہ اصل میں ایک بڑے فائدے کا دروازہ کھول رہی تھی۔ اور اس کے بعد جو ہوا وہ تو اور بھی حیران کن ہے۔ 6 ہجری میں معاہدہ ہوتا ہے، امن قائم ہوتا ہے۔ ٹھیک 1 سال بعد 7 ہجری میں مسلمان اسی مکہ میں شان سے عمرہ کرتے ہیں، اور پھر صرف 1 سال بعد 8 ہجری میں مکہ بھی پرامن طریقے سے فتح ہو جاتا ہے۔ یہ معاہدہ ایک ڈومینو ایفیکٹ کی طرح تھا جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ اور اگر کسی کو ثبوت چاہیے تو اعداد و شمار دیکھ لیں۔ حدیبیہ سے پہلے کے 19 سالوں میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے اس سے کئی گنا زیادہ لوگ اس معاہدے کے بعد صرف 2 سال میں اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ دکھاتا ہے کہ امن نے وہ کام کر دکھایا جو شاید جنگ کبھی نہ کر پاتی۔ اس نے دلوں کے دروازے کھول دیے۔ تو اس سب سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اس پوری کہانی کا حاصل کیا ہے؟ سبق بہت صاف ہے۔ دور کی سوچ اور حکمت ہمیشہ وقتی جذبات سے بہتر ہوتی ہے۔ اس معاہدے نے فوری طور پر مکہ میں داخل ہونے کی خواہش کو قربان کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ ایک لمبے عرصے کا امن مل سکے اور اسلام کی دعوت پھیل سکے۔ یہ اسٹریٹجک صبر کی ایک زبردست مثال ہے، یعنی ایک بڑے مقصد کے لیے ایک چھوٹی فوری جیت کو چھوڑ دینا۔ اور یہیں پر ایک بہت گہرا سوال پیدا ہوتا ہے جسے سوچنا چاہیے
کہ آج کے دور میں ہماری اپنی زندگیوں میں وہ کون سی ایسی شکستیں ہیں جو شاید بظاہر شکست لگ رہی ہوں لیکن اصل میں وہ مستقبل کی کسی بڑی فتح کا راستہ بنا رہی ہوں۔